خدا کا جلال چھنڈاول 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 خدا کا جلال خدا کا جلال چھنڈاول 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 خدا کا جلال صداقت ہو تیری ہراول 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 ہو تیری صداقت صداقت ہو تیری ہراول 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 ہو تیری صداقت مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے، یسائی نبی کا صحیفہ 66واں باب یسائی نبی کا صحیفہ 66واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ کلام خدا میں یسائی نبی کا صحیفہ 66واں باب 18ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا، اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلے قوموں کی طرف بھیجوں گا، یعنی ترسیس اور پول اور لوط کو جو تیر انداز ہیں، اور توبل اور یادان کو، اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا، اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کرے گی۔ اور خدا فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکیوں میں اور خچروں پر اور سانڈیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیہ کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے، جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے ہیں۔ اور خداوند فرماتا ہے میں ان میں سے بھی کاہن اور لاوی ہونے کے لیے لوں گا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث سے برکت ہے۔ تشریف رکھیے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ تو اپنے لوگوں سے کلام کرنے کو ہے۔ اب وقت آیا ہے کہ تو اپنے لوگوں سے ہم کلام ہو، اور تیرے کلام کی قدرت سے تمام بندھن ٹوٹ جاتے ہیں۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری بات کو تیرے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ حاضرین میں سے ایک ایک کو چھو اور تقدیس کر، تاکہ میں سننے والے نہ بنے بلکہ عمل کر سکیں۔ تیرا شکر، تیری تعریف یسوع کے عظیم اور جلالی نام سے، آمین۔ خدا کے زندہ مقدس کلام میں دیکھیں یسائی نبی کا صحیفہ 66واں باب اور 18ویں آیت میں لکھا ہے، اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا، اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلے قوموں کی طرف بھیجوں گا، یعنی ترسیس اور پول اور لوط کو جو تیر انداز ہیں،
اور توبل اور یاوا کو اور دور کے جزیروں کو جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا، اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کرے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کے جلال کو بیان کیجیے، خدا کے جلال کو بیان کرے۔ عزیزو، خدا پرجلال ہے اور جلال سے معمور ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے جلال کو بیان کریں، اور جب جلال کو بیان کریں گے تب وہ خدا کی طرف رجوع لائیں گے اور خدا کے جلال کو دیکھیں گے۔ آج بہت سے لوگ ہیں جن پر خدا نے اپنا جلال ظاہر کیا اور جنہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے، لیکن وہ خدا کے جلال کو بیان نہیں کرتے، خدا کی جلالی باتوں کو دوسروں تک پہنچاتے نہیں۔ اور خدا کے کلام مقدس میں خدا فرماتا ہے، یسایہ 66 باب 18 آیت، اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ خدا فرماتا ہے کہ میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ ان کے کام ایسے کام نہیں ہیں کہ وہ خدا کے جلال کو بیان کریں، اور ان کی پلاننگ ایسی نہیں ہے کہ وہ خدا کے جلال کو بیان کرنے کے لیے پلان آؤٹ کریں اور سوچیں کہ خدا جو پر جلال ہے اور جلال کا بادشاہ ہے، اور میرا خدا جلال سے معمور ہے اور جلالی بادشاہ، جلالی خدا اور میرا جلالی منجی، اب میں اس کے جلال کو جو اب تک محروم ہے اور انہوں نے سنا ہی نہیں اس کے بارے میں، اس کے جلالی کاموں کے بارے میں سنا ہی نہیں، میں ان کو بیان کروں کہ میرا خدا کتنا جلال سے معمور ہے۔ جب آپ خدا کے جلال کو ڈسکرائب کریں گے، بیان کریں گے، آپ جانتے تو ہیں کہ آپ کا خدا جلالی خدا، اور آپ کہتے بھی ہیں رب خداوند بادشاہ ہے، وہ جلال دا بادشاہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جلال کا بادشاہ ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ جلال کے سبب سے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، لیکن آپ اس کے جلال کو بیان نہیں کرتے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے، خدا فرماتا ہے میں ان کے کاموں کو جانتا ہوں۔ ان کے کاموں میں یہ کام شامل نہیں ہے کہ خدا کے بارے میں ان لوگوں کو بتائیں اور اس کے جلال کے بارے میں لوگوں کو بتائیں، اور بتائیں کہ خدا جو قدرت اور قوت میں لاثانی ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس کے جلال سے سب کچھ ہو سکتا ہے، اس جلال کو ڈسکرائب کریں اور اس جلالی بادشاہ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ اب خدا کہتا ہے کہ میں ان کے کام جانتا ہوں اور ان کے منصوبے جانتا ہوں، اور پھر لکھا ہے یسایہ 66 باب 18 آیت، اور میں ان کے کام اور ان کے منصوبے جانتا ہوں۔ وہ وقت آتا ہے کہ میں تمام قوموں اور اہل لغت کو جمع کروں گا، اور وہ آئیں گے اور میرا جلال دیکھیں گے۔ اب وہ آئیں گے، اب خدا جمع کرنے کے لیے اپنے جلال کی میں لانے کے لیے آپ کو بھیجتا ہے جنہوں نے اس کا جلال دیکھا اور جو اس کے بارے میں جانتے ہیں، جو اس کی جلالی شخصیت، جو جلالی کارناموں، جلالی قدرت اور اس کے جلال سے واقف ہیں۔ خدا انہیں اپنے انسٹرومنٹ بنا کر ان لوگوں میں بھیجتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کو جمع کرے جنہوں نے اس کا جلال نہیں دیکھا۔ ان لوگوں کو آپ جب خدا کے جلال کے بارے میں بتائیں گے، وہ خداوند کے پاس آئیں گے اور پھر خدا انہیں اپنا جلال دکھائے گا۔ آج بڑے افسوس کی بات یہ ہے، آپ کے کام جو ہے ان میں آپ اس قدر بزی ہیں کہ آپ سوچتے بھی نہیں کہ میں کسی کو جلال کے بادشاہ کے بارے میں بتاؤں، اس کے جلالی کاموں کے بارے میں بتاؤں، اور اس کی قدرت کاملہ اور اس کی عظمت، اس کی عظمت، اس کے جلال
اور اس کی ان خوبیوں اور صفات کے بارے میں بتاؤں، آپ کا کام کچھ اور ہی ہے، اپنے کاموں میں مصروف ہے، اپنی دنیا میں مگن ہے، لیکن خدا کہتا ہے کہ نہ صرف اب ان کے پاس میرے جلال کو بیان کرنے کا وقت ہے، اپنے کاموں میں انہوں نے شامل ہی نہیں کیا کہ خدا کے جلال کو بیان کرے، اور اسی طرح فیوچر میں بھی ان کے منصوبوں میں یہ شامل نہیں ہے کہ میں خدا کے جلال کے لیے زندگی وقف کروں، خدا کے جلال کے لیے کام کروں، اور خدا کے جلال کو لوگوں تک، قوموں تک، اور جو محروم ہیں ان تک خدا کے جلال کو بیان کروں۔ ان کے منصوبے میں بھی یہ شامل نہیں ہے، ان کے حالیہ کاموں میں یہ کام شامل نہیں ہے، اور ان کے فیوچر کے منصوبوں میں بھی یہ شامل نہیں ہے کہ وہ خدا کے جلال کے بارے میں لوگوں کو بتائیں کہ خدا کتنا پرجلال اور قدرت والا ہے۔ اور جب ہم 19ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا کہتا ہے تب میں ان کے درمیان ایک نشان نصب کروں گا، اور میں ان کو جو ان میں سے بچ نکلے قوموں کی طرف بھیجوں گا، اور جو بچ نکلے ہیں ان کو بھیجوں گا، جو نجات یافتہ ہیں ان کو بھیجوں گا، اور جنہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے ان کو بھیجوں گا، تاکہ بتائیں کہ خدا کتنا جلال والا ہے، اور وہ لوگ مسیح کے پاس آئیں اور پھر اس کی قدرت سے ان کی زندگی میں کام ہو۔ آپ جو بچے ہوئے ہیں، آپ جو تائبین ہیں، آپ جو نجات یافتہ ہیں، آپ جو بپتسمہ یافتہ ہیں، آپ نے کبھی اپنے کاموں میں اس کام کو شامل کیا ہے کہ میں خدا کے جلال کو بیان کروں گا، خدا کے جلال کو بیان کروں گی؟ آپ نے کبھی منصوبہ بنایا کہ میں خداوند کے لیے اور اس کے جلال اور جلالی کاموں کو بیان کروں گا اور کروں گی؟ آپ کے منصوبے میں شامل نہیں ہے۔ خدا آپ کے جلال کو آپ کی زندگی میں ظاہر کرتا ہے، آپ کے ان کاموں کو جو کوئی کر نہیں سکتا وہ کرتا ہے، تو بھی آپ ان کاموں کا بھی بیان نہیں کرتے کہ خدا نے میرے لیے کتنے بڑے کام کیے ہیں، اور ان کاموں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خدا جلال کا بادشاہ ہے، اس کو اپنی ذات تک محدود رکھتے ہیں۔ خدا نے میری زندگی میں اپنا جلالی کام کیا، مجھے اسکن کینسر سے شفا دی، اور میں نے اس کام کو بیان کیا کہ یسوع کینسر کو دور کر سکتا ہے۔ میرا خدا اس قدر جلال رکھتا ہے کہ جو کام کیموتھراپی سے نہیں ہو سکتا، جو کام ریڈیشن سے نہیں ہو سکتا، جو کینسر کی میڈیسن سے نہیں ہو سکتا، وہ جلال کا بادشاہ جلالی کام کرتا ہے، اور اس سے مجھے شفا دی ہے۔ اب اسی طرح خدا آپ کی زندگی میں بھی معجزات کر چکا ہے اور کرتا ہے اور کیے ہیں، آپ کے خاندان میں، آپ کے آباء و اجداد میں، اور آپ ان جلال کو جو اس سے آپ پر ظاہر کیا آپ اسے بیان نہیں کرتے، لیکن خدا چاہتا ہے کہ جو بچ نکلے ہیں اور جو تائبین ہیں، بپتسمہ یافتگان ہیں اور اس کے جلال کو دیکھ چکے ہیں، وہ لوگوں کو بتائیں تاکہ وہ اس کے قدموں میں آئیں۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے 19ویں آیت کا آخری حصہ، جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی، غور سے دیکھیں، جنہوں نے 19ویں آیت کو میں اس کے آخری حصے، جنہوں نے میری شہرت نہیں سنی اور میرا جلال نہیں دیکھا، وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے۔ جنہوں نے خدا کے جلال کے بارے میں سنا ہی نہیں اور جنہوں نے خدا کے جلال کو دیکھا ہی نہیں، خدا کہتا ہے کہ میں بچے ہوئے لوگوں کو، ان نجات یافتہ لوگوں کو میں اپنے جلال کو دکھانے کے لیے بھیجوں گا، اور یہ بتائیں گے اور یہ خدا کے جلال کے بارے میں ظاہر کریں گے۔ اب خدا کے جلال کو کیسے بیان کرنا ہے؟ خدا کا جلال
اس کے روح کی خوبصورتی ہے, بیوٹی آف ہز اسپرٹ. اور یہ مادی خوبصورتی نہیں بلکہ وہ خوبصورتی ہے جو اس کے کردار میں عیاں ہے. آپ اس کے جلال کو بیان کریں کہ خدا نجات دینے والا خدا ہے. اب یہ اس کا جلال ہے کہ وہ نجات دینے والا ہے, یہ اس کا جلال ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے, یہ اس کا جلال ہے کہ وہ رحیم ہے, یہ اس کا جلال ہے کہ وہ ناممکن کاموں کو ممکن کرتا ہے, اور یہ اس کا جلال ہے کہ وہ اپنے لوگوں پر ترس کھاتا, رحم کرتا, انہیں بچاتا, اور یہ سب اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے. عزیزو, خدا کے کلام مقدس میں خدا کے جلال کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خدا اس قدر عظیم اور محیب ہے, لیکن کتنی عظیم بات ہے جو الوہیت کی ساری معموری سے معمور ہے, جو خالق کائنات ہے اور جو جلال سے معمور ہے, وہ ہمیں جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں, جو اس کی تخلیق ہے, جن کو اسے خلق کیا ہے اور جو صرف محض مٹی ہے, اور وہ ان کو اپنے جلال کو بیان کرنے کے لیے استعمال کرتا. کتنی عظیم بات. آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں یعقوب کا عام خط, پہلا باب, یعقوب کا عام خط پہلا باب, اور اس کی نامی آیت سے پڑھوں گا. ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبے پر فخر کرے اور دولت مند اپنی ادنا حالت پر اسی کے گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا, کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھول گر جاتا اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے. اسی طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا. اب غور کرے کہ دولت مند اپنی ادنا حالت پر, اور ادنا حالت کیا ہے کہ گھاس کے پھول کی طرح ہے. ابھی ہے, ابھی خوبصورتی ہے, لیکن یہ خوبصورتی جاتی رہے گی. اب اس کے برعکس خدا جس کا جلال ہمیشہ قائم رہنے والا ہے, جس کی حشمت ہمیشہ قائم رہتی ہے, دولت مند کی حشمت اور اس کا دبدبہ یہ عارضی ہے, پھول کی طرح ہے اور گرتا ہے, مرجھا جاتا ہے. لیکن ہمارا خدا اتنا پرجلال ہے کہ وہ ہمیشہ قائم و دائم ہے. اس کی حشمت اور اس کا جلال ہمیشہ قائم رہتا ہے. اب ادنا آدمی اگرچہ اسے دولت ملی ہے, اب وہ کیسے خدا کو جلال کو ظاہر کرے گا؟ جو دولت اسے ملی ہے وہ یہ ظاہر کرے گا کہ یہ سب خدا کی طرف سے ہے. عزیزو, دولت مند اپنی ادنا حالت پر فخر کرے, اور انسان کا فخر اس کی روح ہے, اور جو قابل گراوٹ ہے اور انسان مر جاتا ہے, لیکن خدا کا جلال اس کی صفت ہے اور جو مرتا نہیں بلکہ ابدی ہے. اب یہاں پر ابدیت, یہ خدا کا جلال کہ وہ ابدی ہے اور نہ ختم ہونے والا ہے. اور جب ہم قوموں کو بتائیں کہ ہمارا خدا ابدی خدا ہے, ہمارا خدا دائمی خدا ہے, ہمارا خدا رحیم و غفور ہے, ہمارا خدا پرفضل اور پرجلال ہے, اور ساری چیزیں فانی ہیں, لیکن ہمارا خدا لا فانی ہے. Everything is mortal, لیکن ہمارا خدا immortal ہے, نہ فنا ہونے والا ہے, لا فانی ہے, غیر فانی ہے. اور جس میں فنا نہیں اور دولت مند اس کا سارا جلال یا اس کی حشمت اور اس کا روب اور دبدبہ
عارضی ہے، لیکن ہمارا خدا اب تک قائم رہنے والا ہے، جسے زوال نہیں، جس کا خاتمہ نہیں، جس کو فنا نہیں ہے بلکہ لا فانی ہے۔ اور جب آپ یہ جان لیں تو پھر آپ اپنے اس منصب پر پھر آپ فاخر نہ ہوگے، اپنے حسن پر فاخر نہ ہوگے، اپنی دولت پر فاخر نہ ہوگے، اس لیے کہ فانی ہے اور اس لا فانی کے قدموں میں جھکیں گے۔ اور خدا چاہتا ہی یہ ہے کہ آپ اس کے جلال کو بیان کریں، جو اس سے جدا ہے وہ اس کے قریب آ جائیں۔ اور کتنی عظیم بات ہے کہ خالق اپنی مخلوق کو استعمال کرتا ہے اپنی جلال کو بیان کرنے کے لیے۔ کتنا فضل، کتنا احساس، کتنی بلیسنگ ہے کہ ہم اس کے جلال کو بیان کریں، ہماری زبان اس قدرت اور جلال کو بیان کرے۔ لیکن خدا کہتا ہے میں ان کے کام اور منصوبوں کو جانتا ہوں، ان کے کاموں میں یہ شامل ہی نہیں ہے کہ میرا جلال بیان کرے، ان کے منصوبوں میں شامل ہی نہیں ہے کہ میرے جلال کو بیان کرے۔ اب خدا کہتا ہے کہ میں انہیں بھیجوں گا قوموں کے درمیان، انہیں بھیجوں گا ان لوگوں کے درمیان جنہوں نے میری شہرت سنی ہی نہیں، ان کے درمیان بھیجوں گا جنہوں نے میرے جلال کے بارے میں کبھی سنا ہی نہیں، تاکہ یہ سنائیں، یہ بتائیں، تاکہ وہ میرے پاس آ جائیں اور میں ان کو بھی اپنے جلال میں شامل کروں، اپنے جلال کی دولت سے ان کو معمور کروں۔ عزیزو، آپ جب یہ جان لیں کہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے تو پھر آپ اس مقصد کی تکمیل کے لیے آپ کوشاں ہوں گے۔ دیکھیں میرے ساتھ یسایا نبی کا صحیفہ 43واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے۔ یسایا 43واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، کلام خدا میں یوں مرقوم ہے، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا۔ اب غور کریں اس آیت پر، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے، ہر ایک کو جو خدا کے نام سے کہلاتا ہے۔ اور لکھا ہے 7ویں آیت کو دوبارہ دیکھیے، یسایا 43واں باب 7ویں آیت، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے، میں نے جسے میں خلق کیا ہے، جسے میں نے پیدا کیا، ہاں جسے میں ہی نے بنایا۔ اب مقصدیت دیکھیے، آبجیکٹو دیکھیے، تخلیق کا مقصد، ہمیں خدا نے تخلیق کیا ہے اپنے جلال کو بیان کرنے کے لیے۔ خدا نے ہمیں تخلیق یہ نہیں کیا کہ ہم اپنے کاموں میں بزی رہیں۔ ہمارا جو پرائم آبجیکٹو ہے یا بنیادی مقصد ہے، پرائم آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم خدا کے لیے خلق ہوئے ہیں۔ ہمیں تخلیق ہی خدا نے اپنے کام کے لیے کیا ہے، اپنے منصوبے کی تکمیل کے لیے کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہم اس کے جلال کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ دیکھیں میرے ساتھ دوبارہ اس آیت کو، یسایا 43واں باب 7ویں آیت، ہر ایک کو جو میرے نام سے کہلاتا ہے اور جس کو میں نے اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے۔ خدا نے ہمیں جو تخلیق کیا ہے for his glory، اپنے جلال کے لیے اس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، ہمیں بنایا ہے۔ ہمارے بنانے کا مقصد جو اس سے رکھا ہے وہ یہ ہے، ہم اس کے جلال کو بیان کریں، اس کے جلال کی خوبیاں بیان کریں، ہم ڈسکرائب کریں، ہم بتائیں کہ یہ ہے ہمارا خدا، یہ ہے اس کا جلال، اور یہ ہے اس کی قدرت،
یہ ہے اس کی عظمت اور یہ ہے اس کی روح کی خوبصورتی. اور جب ہم بیان کرتے ہیں تو ہم اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں, اپنے آبجیکٹیو کو پورا کرتے ہیں. لیکن آج کا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مقصد جینے کا یہ ہے کہ بس وہ دولت حاصل کرے. اس کے جینے کا مقصد یہ ہے کہ آسائشوں میں زندگی گزارے. اس کے جینے کا مقصد یہ ہے کہ بس ایک روٹین سے نوکری کی, گھر آئے, سوئے, پھر نوکری کی اور سوئے, اور جو پیسہ ملا اس سے اچھی زندگی, اعلیٰ عرفہ زندگی گزاری. بس یہی ہے زندگی. No, not at all. یہ نہیں ہے, بلکہ خدا کہتا ہے میں نے انہیں اپنے جلال کے لیے خلق کیا ہے, میں نے اپنے لیے بنایا ہے تاکہ یہ میرے بارے میں لوگوں کو بتائیں, ان لوگوں کو جو مجھ سے جدا ہیں, کیونکہ یہ میرے نام سے کہلاتے ہیں. یہ کرسچنز ہیں, میں کرائسٹ ہوں اور یہ کرسچن ہے اور یہ تو میرے نام سے کہلاتے ہیں. اور جو میرے نام کو نہیں جانتے, میری عظمت, میری قدرت, میرے جلال سے لا علم ہے, انہیں یہ میرا جلال بتائیں. We should describe His glory and we should glorify His name. اس کے نام کو جلال دیں. کیسے؟ اس کے جلال کو بیان کر کے. اور یہ ہے ہماری زندگی کا موٹو, یہ ہے ہمارا نصب العین, یہ ہے ہماری زندگی کے مقصدیت, اور یہ ہے وہ خاص کام جس کی تکمیل کے لیے خدا نے مجھے آپ کو خلق کیا ہے تاکہ آپ اس دنیا میں خدا کے جلال کو ظاہر کریں. لیکن آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ میں خاکی اور وہ نوری, میں مخلوق وہ خالق, اور میری حیثیت ہی کیا ہے کہ میں اس کے جلال کو بیان کروں. میں ہوں کون کہ اتنی بڑی شخصیت کو میں بیان کروں, اس کے جلال کو بیان کروں. آئیے میرے ساتھ دیکھیے اس کا جواب. دوسرا کرنتھیوں 4 باب اس کی 7ویں آیت کو دیکھیے. دوسرا کرنتھیوں 4 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن ہمارے پاس یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھا ہے تاکہ یہ حد سے زیادہ قدرت ہماری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی طرف سے معلوم ہو. اب ہم ہیں مٹی کے برتن, لیکن خدا نے مٹی کے برتنوں میں یہ خزانہ رکھا ہے, اپنا جلال رکھا ہے اور اپنا روح رکھا ہے. بیوٹی آف ہز اسپرٹ, جلال جو ہے, گلوری از a beauty of his spirit, اس کے روح کی خوبصورتی ہے, اور یہ مادی نہیں ہے بلکہ روحانی ہے. اور یہ مادی خوبصورتی تو ہے, آج خوبصورت ہے کل بدصورت ہو جائے گی. آج بڑے خوبصورت ہے, وبا چلی, چیچے کے داغ پڑ گئے اور بدصورت ہو گئے, یا بیماری آئی تو وہ بیوٹی ختم ہو گئی. لیکن خدا کی بیوٹی اس کی بیوٹی آف کریکٹر ہے, بیوٹی آف ہز اسپرٹ ہے, اس کے روح کی خوبصورتی. اور ہم مٹی کے برتن ہیں, اس نے اپنا روح ہمارے اندر رکھا تاکہ ہم اس کے جلال کو ظاہر کریں. اور جب روح القدس آپ پاتے ہیں پھر آپ اس کے ہو جاتے ہیں, پھر وہ روح اندر نہیں رہتا جو گرانے کا سبب ہے, یعنی ہیومن اسپرٹ نہیں, پھر گاڈس اسپرٹ. اور جب خدا کا روح آپ کے اندر ہے تو آپ مٹی کے برتن, لیکن اس میں بڑا خزانہ رکھا ہے, اور وہ ہے خدا کا جلال جو ہماری زندگی میں ہے. اور پھر اس جلال کو ہم اس کے روح کے وسیلہ سے ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کتنا پرفضل اور پرجلال ہے, اور خدا کا جلال اس کے بندوں کے وسیلہ سے ظاہر ہو. خدا کا جلال خدا سے محبت ہے, خدا کا جلال محبت اس کی پرستش موسیقی سے ظاہر ہوتا ہے, اور اس کا جلال
ہماری زندگی کی پاکیزگی اور بے لوث محبت سے ظاہر ہوتا ہے، اور خدا مٹی کے برتنوں کو استعمال کرتا ہے۔ اب یہ بھی اس کی دیکھیں، ہیومینٹی دیکھیں کہ وہ جو خالق کائنات ہے، ایک عام سا بادشاہ بھی ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں رکھتا ہے، برتن بھی وہ اپنے محل میں سونے کے رکھتا ہے، خوبصورت برتن رکھتا ہے جن کو استعمال کرتا ہے۔ لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ وہ مٹی کے برتنوں میں اپنا جلال رکھتا ہے، مٹی کے برتنوں میں اپنا روح رکھتا ہے، اور مٹی کے برتنوں کو استعمال کرتا ہے۔ یہ ہے اس کی قدرت۔ اور اب ان مٹی کے برتنوں سے خدا کی محبت ظاہر ہوتی ہے تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور ان مٹی کے برتنوں سے میل ملاپ ہے تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ ان مٹی کے برتنوں میں پاکیزگی ہے تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور ان برتنوں میں بے غرض بے لوث محبت ہے تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے۔ عزیزو، ہم وہ برتن ہیں جن میں اس کا جلال رکھا ہے، اور خدا کا جلال انسان کے ذہن سے مادی دنیا میں مختلف طریقے سے ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی اس کا جلال ہمارے ذہن سے ان مادی چیزوں میں ہم اس کے جلال کو دیکھتے ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ زبور 19واں اور اس کی پہلی 4 آیات۔ زبور 19واں۔ اب جب ہمارے اندر خدا کا جلال ہے، ہمارے ذہن سے ظاہر ہوتا ہے، پھر ہم آسمان کو دیکھیں گے تو ہمیں خدا کا جلال نظر آئے، ہم فضا پر غور کریں گے تو وہ بھی خدا کی دستکاری نظر آئے۔ دیکھیں میرے ساتھ زبور 19واں اور اس کی 4تھی آیت میں، پہلی آیت سے 4تھی آیت تک لکھا ہے، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے، ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اس نے آفتاب کے لیے ان میں خیمہ لگایا ہے۔ اب غور کریں، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ جب آپ خدا کے جلال کو ظاہر کریں گے تو آپ کو بیان کرنے کے لیے یہ ساری تخلیقات آپ کی مددگار ہوں گی۔ آپ میں جب خدا کا روح ہے، آپ کا ذہن اس سے ظاہر ہوگا، مادی چیزوں سے بھی خدا کا جلال۔ اور جب آپ خدا کے ہیں تو پھر آپ آسمان کو دیکھیں گے اور آپ غور کریں گے اور سوچیں گے کہ کیسا اس کا جلال ہے، اور نہ کوئی اس کا کالم ہے نہ کوئی پلر ہے، لیکن پھر بھی سائبان کی طرح آسمان ہے۔ عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ کتنی اس کی قدرت ہے، کہ کس قدر خدا کام کرتا ہے، اور آپ اس کے آسمان کو دیکھیں گے تو آپ اس کے خالق کے اس جلال کو سمجھیں گے اور سوچیں گے۔ ایک وسیع تر آپ نے گھنٹوں باہر سفر کریں گے نا تو بھی آپ کو کوئی پلر نظر نہیں آئے گا، اور آپ کہیں گے کہ کیا ہی خدا کی شان ہے اور کتنا وہ پرجلال ہے جس نے اس کو خلق کیا۔ میں پاکستان سے ملیشیا گیا، باہر جب گیا دیکھا میں نے کہیں بھی کوئی پلر کھڑا نہیں ہے، گھنٹوں سفر کیا جہاز پر، لیکن ایک بھی مجھے پلر نظر نہیں آیا کہ خدا نے آسمان کو اس پر کھڑا کیا۔ اب جب آپ دیکھیں گے نا وہاں خدا کی قدرت اور اس کی حشمت پر
آپ رش کریں گے اور کہیں گے کہ کیا ہی خدا کا جلال ہے، اور پھر وہاں سے آپ وجہ کیا ہے؟ آپ میں خدا کا روح ہے، آپ کا ذہن خدا کی طرف ہے، پھر آسمان کو بھی دیکھیں گے نا تو وہ بھی خدا کا جلال ظاہر کرے گا، اور پھر آپ بتائیں گے، بیان کریں گے، اب اسی سے کوئی ایریا بھی ہوگا جو خدا کو نہیں جانتا، آپ اس کے جلال کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں خدا کا جلال کہ کس قدر ہم نے سفر کیا، لیکن کوئی کالم نہیں جس پر کھڑا کیا ہو، لیکن کوئی بھی چیز اگر آپ اسے کھڑا کرتے ہیں اور اس کے لیے آپ کو کوئی سپورٹ کی ضرورت ہے تاکہ آپ سپورٹ دیں، آپ 4 سپورٹ دیں گے تو یہ چیز کھڑی ہوگی، ورنہ نہیں۔ بلڈنگ کھڑی کریں گے، چھت کے لیے آپ کو دیواروں کی ضرورت اور پلرز کی ضرورت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ آپ ایک سلیب جو ہے نا کھڑی کر دیں، معلق کر دیں اور کوئی نیچے کوئی کالم ہی نہ ہو، وہ نہیں کھڑی رہے گی۔ لیکن کتنا پرجلال ہے کہ اس نے اپنے جلال سے آسمان کو کھڑا کیا ہے سائمان کی طرح۔ عزیزو، جب آپ خدا کے ہیں، آپ ہر ایک چیز میں خدا کے جلال کو دیکھیں گے، اور وہ جب آپ اس طرح خدا کے جلال کو دیکھیں گے تو وہ چیزیں ظاہر کرے گی کہ خدا پرجلال ہے۔ دیکھیں زبور 19واں اور اس کی پہلی آیت، آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے آسمان کو دیکھا اور آپ مٹی کے برتن ہیں جس میں خدا کا روح ہے، آسمان کو دیکھ کر آپ خدا کے جلال کو ظاہر کریں گے۔ آپ کو آسمان خدا کا جلال، یعنی چیزیں بھی خدا کا جلال ظاہر کریں گی، اس لیے کہ آپ کا دل، آپ کا ذہن خدا کی طرف ہے، اور آپ کا کام خدا کو خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے، آپ کے منصوبے میں شامل ہے کہ خدا کا جلال ظاہر کریں۔ اس لیے یہ چیزیں بھی آپ کی مددگار ہوں گی کہ خدا کے جلال کو بیان یہ ظاہر کرے گی، پھر آپ بیان کریں گے دوسروں کو کہ یہ دیکھیں اس سے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ اب جو ہوا ہے، فضا ہے، یہ اس کی دستکاری دکھائے گی، 10 ہاتھ کام اس کے ہاتھ کے کام کو دکھائے گا۔ اس سے آپ جانیں گے خدا کتنا عظیم اور پرجلال ہے۔ اور کلام خدا میں دوسری آیت میں لکھا، دن سے دن بات کرتا ہے، رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ نہ بولنا ہے نہ کلام، آپ یہ بول بھی نہیں رہے لیکن آپ سمجھ رہے ہیں یہ ہے خدا کا جلال۔ آسمان نے بول رہا کہ دیکھیں یہ خدا کا جلال ہے کہ میں بناؤں، پہاڑ نے کہہ کے دیکھیں یہ خدا کا جلال ہے جس سے مجھے اتنا بڑا یہاں کھڑا کر دیا ہے۔ بلکہ آپ جو مٹی کے برتن ہیں، جب آپ میں خدا اور اس کا روح ہے تو پھر آپ اس کی ہر ایک چیز کو دیکھ کر آپ رش کریں گے اپنے خدا پر، اور اس کے جلال کے لیے اس کی ستائش کریں گے کہ کتنا پرفضل اور کتنا پرجلال ہے میرا خدا۔ عزیزو، ہم وہ برتن ہیں جن میں اس کا جلال رکھا ہے۔ خدا کا جلال انسان کے ذہن سے مادی دنیا میں مختلف طریقے سے ظاہر ہوتا ہے، آسمان کو دیکھ کر، فضا کو محسوس کر کے، اور پھر پہاڑوں کو، وادیوں کو، نخلستان کو اور ان صحراؤں کو آپ دیکھتے ہیں تو خدا کا جلال ظاہر یہ ساری چیزیں کرتی ہیں، اور پھر آپ دوسروں کو بیان کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی آپ بیان کر سکتے ہیں۔ خدا کتنا عظیم ہے۔ اب جب مٹی کے برتن جن میں خدا کا جلال رکھا ہے، اس کے ذہن سے مادی چیزیں، اب وہ پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ کوئی شخص پہاڑوں کو دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور کوئی سمندر کو دیکھتا ہے اور اس کی خوبصورتی سے پیار کرتا ہے۔ اب ان دونوں کے پیچھے خدا کا جلال ہے جو ان کو خدا سے منسلک کرتا ہے۔ وہ اب یہ بہت سی چیزیں ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہمیں خدا کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ معجزات، اس کی قدرت،
حسین مناظر، آسمان، بحر و بر، یہ سارے ہمیں خدا کے جلال کو بیان کرنے کی قوت بخشتے ہیں۔ اب ایک شخص اگر بڑے شوقین ہے جی سی ویو جانا، پہاڑ، وہ سمندر کو دیکھنا ہے، اب وہاں بیٹھیں گے، اگر تو دنیا دار بندہ ہے تو وہ تو کچھ اور دیکھے گا، چلتے پھرتے لوگوں کو دیکھے گا، ان کے لباس کو دیکھے گا، لیکن جو خدا کے جلال کو بیان کرتا ہے اور خدا کا جلال اس میں ہے، خدا کا نور اس میں ہے، پھر وہ ان بڑی بڑی لہروں پر غور کرے گا کہ کس قدر خدا کی قدرت ہے کہ اتنی بڑی لہریں آتی ہیں اور پھر واپس لوٹ جاتی ہیں، کس قدر خدا نے تھاما ہے۔ اور پھر وہ دیکھتا ہے کس قدر عمیق ہے اور تا حد نگاہ سمندر ہی سمندر ہے اور کتنا گہرا ہے، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس کا خالق کس قدر عمیق اور کس قدر پرفضل ہے۔ جب اس میں خدا کا جلال ہے تو پھر وہ ان چیزوں کو بھی دیکھے گا اور شکر کرے گا، کہے گا خدا تو میرا خدا ہے جس نے یہ سب کچھ حل کیا ہے اور تیرا شکر کرتا ہوں۔ پھر لوگوں کو بھی بتائے گا کہ ہمارا خدا کوئی عام نہیں ہے بلکہ خدائے قادر ہے، اور اس نے کہا اور ہو گیا۔ کتنا بڑا، کتنی بڑی قدرت اور کتنا اس کا جلال ہے، تب آپ اس کا شکر ادا کریں گے۔ عزیزوں، انسان اپنے اندر کتنا تکبر اور وہ رکھتا ہے لیکن آخرکار مر جاتا ہے۔ اب خدا، یہ خدا کا جلال جو ہے، the beauty of God, beauty of His glory یا beauty of His spirit۔ اب انسان کی خوبصورتی، انسان خوبصورت ہے لیکن اس کی خوبصورتی اور حسن دائمی نہیں ہے۔ بہت سے کاسمیٹک لگا کر، کریمیں لگا کر اس کو قائم رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ ہی جب 50-60 سال کی عمر میں جاتے ہیں وہ ساری خوبصورتی ختم ہوتی ہے، لیکن جو خوبصورتی خدا کی بگننگ سے ہے نا وہی آج تک ہے۔ یہ ہے خدا کا جلال، جیسا نہیں وہ پہلے تھا وہ اب بھی ہے، جیسا قادر وہ ابتدا سے تھا اتنا ہی اب بھی ہے۔ انسان جوانی میں طاقتور ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے تو کام بہت سے کرتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو دوسرے اس کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن خدا کی قدرت اور اس کا جلال ہے کہ جیسا وہ ازل سے تھا ویسا ہی ابد تک ہے۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس راز کو جانیں، لیکن انسان جو اس دنیا میں خدا کے جلال کو ظاہر کرتا اور خدا کے جلال کو بیان کرتا ہے، اب دو چیزیں، ایک ہے جلال کو ظاہر کرنا ہے to manifest his glory، جو glorify اس کی manifestation ہے، اظہار ہے، لیکن بیان کرنا اس کو describe کرنا ہے to describe his glory، description of his glory and manifestation of his glory، دو مختلف چیزیں۔ ہم آسمان ظاہر خود بخود کر رہے ہیں، پہاڑ خود کر رہے ہیں، لیکن جب ہم اپنے منہ سے اس کے کلام کو بیان کرتے ہیں، اس کی صفات کو بیان کرتے ہیں، اس کی قدرت کاملہ کو بیان کرتے ہیں، انجیل کے منادی کرتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، تو پھر ہم اس کے جلال کو بیان کرتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے کہ اس کے جلال کو بیان کریں، اس کی صفات اور شخصیت کو بیان کریں، اور انسان جو خدا کے جلال میں زندگی گزارتا ہے ابھی بھی وہ اس کے جلال کو بیان کرتا، لیکن ابھی وہ واضح تصویر نہیں ہے جو اس وقت ہوگی جب ہم مسیح کے قدموں میں جائیں گے ابدیت حاصل کر کے،
دیکھیں میرے ساتھ پہلا کرنتھی کے 13واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، پہلا کرنتھی 13واں باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اب تو ہمیں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، ہم اس کے جلال کو دیکھتے ہیں تو ابھی تو ڈیم میں دھندلا ہے، لیکن اس وقت پورے طور پر دیکھیں گے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلا کرنتھی کے 13واں باب 12ویں آیت، اب ہم کو آئینہ میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اگر آئینے میں دیکھتے ہیں تو وہ عکس تو ہے، لیکن جو فیکٹ ہے نا وہ نہیں ہے۔ جتنا انسان خود ہوتا ہے وہ شیشے میں وہ کچھ نظر نہیں آتا، اس میں دھندلا ہی ہوتا ہے، اس میں وہ بیوٹی نہیں آتی، کتنا بھی اچھا آئینہ کیوں نہ ہو، جو ان فیکٹ ہے وہ اس کا ریفلیکشن نہیں ہو سکتا، وہ اس کا عکس نہیں ہو سکتا۔ ابھی تو دھندلا نظر آتا ہے، اب ہم اس کا جلال دیکھتے ہیں لیکن دھندلا ہے، لیکن جب ہم ریالٹی میں دیکھیں گے تو پھر بڑا برائٹ اور بڑا واضح ہے۔ عزیزو، ہم اس کی اس جلال کو بھی، اب جو انتہائی خوبصورت ہو وہ آئینے میں بھی بہت خوبصورت نظر آئے گا، لیکن ان فیکٹ دیکھیں تو وہ تو اور ہی زیادہ خوبصورت ہوگا۔ اسی طرح ہمارا خدا پر جلال ہے، ہم اس کے جلال کا ریفلیکشن دیکھتے ہیں اس دنیا میں، لیکن ہم اس کے جلال کو بیان کرتے ہیں اور اس کے مقصد کو پورا کرتے ہیں، جان دینے تک ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کے جلال کو بیان کریں، تو پھر ہمیں یہ احساس حاصل ہوگا، ہم اس کا روبرو جلال دیکھیں جیسے موسیٰ نے خداوند کے جلال کو دیکھا، بنی اسرائیل نے ویسا نہیں دیکھا، اور اسی طرح ہم اس سے بھی بڑھ کر اس جلال میں رہیں گے۔ کب؟ جب ہم اس کے جلال کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ عزیزو، انسان مرتا ہے تو خدا اس کو اپنے جلال میں قبول کرتا ہے۔ کس کو؟ جو اس دنیا میں اس کے جلال کو بیان کرتا ہے اور اس کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ جب وہ انسان مر جاتا ہے تو خدا اس کو اپنے جلال میں قبول کرتا ہے، اور جب مسیحی مرتا ہے تو اسے خدا کی حضوری اور اس کے جلال کی سراؤنڈنگ کا اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ خدا کے جلال میں ہے، چاروں اطراف خدا کے جلال میں ہے، اور اس طرح وہ ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو خدا کے جلال سے لا علم ہے، اب خدا چاہتا ہی یہ ہے ہم اس کے جلال کو بیان کریں۔ آئیے واپس چلیں گے اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ خدا کے جلال میں پھر شامل ہوں گے، داخل ہوں گے۔ یسایہ 66واں باب، جب آپ اس کے جلال کو بیان کریں گے، 66 باب 19ویں آیت کا آخری حصہ، اور میرا جلال نہیں دیکھا، اور وہ قوموں کے درمیان میرا جلال بیان کریں گے۔ آپ غور کریں، جب وہ قوموں کے درمیان خدا کا جلال بیان کریں گے تو 20ویں آیت میں لکھا ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ وہ تمہارے سب بھائیوں کو تمام قوموں میں سے گھوڑوں اور رتھوں پر اور پالکیوں میں اور خچروں پر اور سانٹیوں پر بٹھا کر خداوند کے ہدیہ کے لیے یروشلم میں میرے کوہ مقدس کو لائیں گے، جس طرح سے بنی اسرائیل خداوند کے گھر میں پاک برتنوں میں ہدیہ لاتے ہیں۔ اب غور کریں، یہ لوگ ہی خدا کے ہو جائیں گے۔ جب آپ خدا کا جلال بیان کریں گے تو گویا آپ ان کو ایسے لے کر آئیں گے جیسے خدا کے گھر میں ہدیہ۔ جب خدا کے گھر میں آپ ہدیہ لاتے ہیں تو وہ آپ کا نہیں ہوتا، وہ خدا کا ہوتا ہے۔ ایسے ہی آپ بشارت کے ذریعے سے، منادی کے ذریعے سے
لوگوں کو لانے کے ذریعے سے آپ کو یہاں ہدیہ لاتے ہیں، روپے پیسے کا نہیں، بندوں کا۔ لاسٹ ہم نے سیکھا تھا نا کہ کوئی 10، کوئی 5، 2، 1 کوئی لے کر آئے۔ کتنے لوگ تھے جنہوں نے جو کھڑے ہوئے تھے ذرا ہاتھ دکھائیں؟ ایک پر بھی، 10 سے لے کر 1 کے پاس، بہت سے، شکریہ۔ اب خدا یہ فرماتا ہے کہ جب وہ میرا جلال بیان کریں گے نا، ان کو لائیں گے تو کیسے لائیں گے؟ جیسے ہدیہ لاتے ہیں، یہ بندے ہی ہدیہ ہوں گے۔ کتنی عظیم بات! اس کے معنی ہے خدا ان کو اپنی تحویل میں لے لے گا۔ یہ استعارن بیان کیا ہے، کہیں آپ مس انڈرسٹینڈ کریں کیا کہ بھئی اب ہدیہ نہیں لانا، تو بندے لانے ہیں۔ ہدیہ سے باری ذمہ ہو گئے، اپنا ٹائم دینی ہے نا ہدیہ دینا، پر ایک بندہ لے گئے مہینے میں، شکر ہے بس ہدیہ دے دیا۔ اس سے بیان کیا ہے کہ جیسے آپ خدا کے لیے ہدیہ لاتے ہیں اور وہ ہدیہ خدا کا ہے، پھر ایسا نہیں ہے ادھر آپ آئے، آپ نے ہدیہ دیا، 10 روپے ڈالے یا 100 ڈالا، جو بھی، اس کے بعد جیسے جانے لگے نا، آپ کہیں جی 10 روپے واپس دیں، میں جو لے کر آیا تھا میں واپس لے کر جاؤں گا۔ کیا ایسا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے نا۔ آپ نے نظر کر دیا خدا کی۔ اسی طرح آپ خدا کے جلال کو بیان کریں گے، انجیل کی منادی کریں گے، لوگ مسیح کے پاس آئیں گے، آپ ان کو لائیں گے۔ کیسے؟ جیسے ہدیہ کو لاتے ہیں۔ آپ ہدیہ کو محفوظ کر کے لاتے ہیں، اور جب لے کر آتے ہیں خدا کی نظر کر دیتے ہیں، بس پھر خدا جانے اور اس کا ہدیہ جانے۔ اور اسی طرح جب آپ ایک بندہ، 2 بندے، یا 3 یا 4 یا 5 یا 6 یا 10 لاتے ہیں نا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ خدا کو نظر کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا کام ختم، پھر خدا خود ہی ان کے لیے کام کرے گا کہ اپنے اس نذرانے کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ عزیزو، جب میں نے 10 کہا تھا نا، 10 پر بہت کم لوگ کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ زیادہ ہدیہ دینے کے ہم عادی نہیں ہوتے، اور جب 1 روپے کا ہوا نا تو پھر بھی کافی ہوئے، اور کچھ ایسے تھے جو بالکل نہیں دینے کے عادی، وہ کھڑے 1 پر بھی نہیں ہوئے۔ اب خدا کا جلال جب ہماری زندگی میں ہے نا، ہم 10 کیا، ہم تو کہیں گے 100 بندے لے کر آئے، ہم کہیں گے 10 روپے کیا، ہم تو 100 روپیہ دیں، اور 100 کیا، ہم تو 1000 دیں۔ اور اسی طرح آدمیوں کا ہے، آپ خدا کے جلال کو بیان کریں گے، آپ لاتے ہی جائیں گے۔ یہ بھی نہیں آپ نے کہا بڑی مشکل سے توہن کراہن کھڑے ہوئے کہ ایک بندے پر، اور آپ نے کہا کہ شکر ہے ایک بندہ میں لے آیا، میری تو جان چھوٹی، اب بس اب کام ختم۔ میں ایک کا وعدہ کیا تھا، ایک لے آیا، اب اس کے بعد جو مرضی ہو، بس پھر بری ذمہ۔ بلکہ جب تک آپ زندہ ہیں، آپ جان لیں کہ خدا نے آپ کو خلق ہی اس لیے کیا ہے کہ اس کے جلال کو بیان کرے اور اس کے حضور لاتے ہی رہے۔ اور ایک اور خاص بات ہے، جب ہم ہدیہ دیتے ہیں نا، تو اس کی بس برکت دیتا ہے، برکت دیتا ہے، ہماری اور زیادہ برکت کے سبب سے ہمارا انکم بڑھتی، یا ہمارے پاس اور ہوتا ہے، ہم پھر دیتے ہیں۔ آپ ایک بندے کو لائیں گے، خدا آپ کو بیان کرنے کی طاقت اور دے گا، آپ 10 کو لائیں گے، آپ اس طرح لاتے ہی رہیں گے۔ عزیزو، جب آپ خدا کے جلال کو بیان کریں گے، آپ کو خدا اس دنیا میں آپ کے جلال کے لیے استعمال کرے گا، اور پھر جب مر جائیں گے تو خدا آپ کو اپنے جلال میں قبول کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے خدا کے مقصد کو پورا نہیں کیا تو آئیے میرے ساتھ ذرا دیکھیں زبور 37واں اور اس کی 20ویں آیت کو میں پڑھوں گا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، لیکن شریر ہلاک ہوں گے، خداوند کے دشمن چراگاہوں کی سرسبزی کی مانند ہوں گے، وہ فنا ہو جائیں گے، وہ دھوئیں کی طرح جاتے رہیں گے۔ اب کلام میں لکھا ہے، جو خدا کے جلال کو بیان نہیں کرتا وہ شریر ہے،
اور جو خدا کے جلال کو ظاہر نہیں کرتا تو وہ شریر ہے، کیونکہ اس میں اس کا جلال ہی نہیں رکھا، اس میں برے منصوبے ہیں، اس میں جھوٹ ہے، قتل ہے، فراڈ ہے اور پریشانیاں جو دوسروں کے لیے ہیں، تو شریر ہلاک ہوں گے اور خدا کے دشمن چراگاہوں کی سر سبزی کی مانند ہو، لگے گا کہ بڑی خوشحالی ہے، بڑے سر سبز ہے، لیکن جانور ان کو ایک منٹ میں چٹ کر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وجود ان کا جاتا رہے گا، اس لیے وہ فنا ہو جائیں گے اور دھوئیں کی طرح اڑ جائیں گے۔ کون؟ جو خدا کے جلال کو ظاہر نہیں کرتے۔ انسانی اور زمینی لحاظ سے جلال خوبصورتی ہے جو زمین پر زمینی چیزوں میں ہے، لیکن وہ قابل فنا ہے۔ انسان کی عظمت اس کے ساتھ نہیں جاتی بلکہ سب کچھ رہ جاتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے تو وہ خوبصورتی بھی نہیں جاتی، وہ دولت بھی نہیں جاتی، وہ ساری شہرت نہیں جاتی، ساری چیزیں یہیں پر رہ جاتی ہیں۔ دیکھیں میرے ساتھ زبور 49 اور اس کی 17ویں آیت 49 اور اس کی 17 ورس۔ زبور 49 اور اس کی 17ویں آیت، کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا، اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی۔ اب وہ انسان جو خدا سے جدا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی اس کے ساتھ نہیں جائے، بڑا دولت مند ہے، اس کی دولت اس کے ساتھ نہ جائے، بڑی اسے شہرت حاصل ہے، وہ عزت اور شہرت اس کے ساتھ نہیں جائے، خالی ہاتھ جائے گا۔ اس لیے عزیزو، انسان کو محسوس کرنا چاہیے کہ دولت، طاقت اور خوبصورتی یہ خدا کی طرف سے ملتی ہے، اور فروتن بن کر اس دنیا میں زندگی گزارنا ہے اور ان سے اپنا جلال، جو خوبیاں خدا نے ہمیں دی ہے نا، ان سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ اگر خدا نے آپ کو دولت دیا، خداوند کے گھر میں دینا یہ فروتنی کی علامت ہے، اور اگر اس سے دولت دی ہے، آپ شراب نوش کرتے ہیں یا اس سے نشہ کرتے ہیں، تو یہ فروتنی نہیں، یہ خدا کا جلال ظاہر کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس جب آپ خدا کے گھر میں دیتے ہیں تو خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں۔ عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ آپ اس دنیا میں اس کے جلال کو ظاہر بھی کریں اور اس کے جلال کو بیان کریں، اپنے منہ کو بھی کھولیں، اور اگر نہیں بھی کھولیں گے نا تو اس کا کام رکے گا نہیں، آسمان اس کے جلال کو ظاہر کرے گا، پہاڑ اس کے جلال کو ظاہر کریں گے، وادیاں اس کے جلال کو ظاہر کریں گے، سمندر اس کے جلال کو ظاہر کرے گا، لیکن خدا آپ سے یہ چاہتا ہے کہ اس کے جلال کو بیان کرے ان قوموں اور ان لوگوں کے درمیان، تاکہ انہیں خدا ان کے قدموں میں لائے، جیسے ہدیے کو لاتے ہیں اور جیسے نذرانہ خدا کے گھر میں لاتے ہیں، ایسے ہی آپ اس کے جلال کو ظاہر کر کے، اس کے جلال کو بیان کر کے ان لوگوں کو خدا کے گھر میں لائیں۔ مثلا بیمار، آپ خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، اس نے کہا جی بھائی اس کا تو علاج ہی نہیں ہو رہا، آپ کہتے ہیں خدا بڑا قادر ہے، بشپ پروفیسر ڈاکٹر الیاس جوزف کو کینسر تھا، خدا نے شفا دی، آپ کیوں نہیں آپ چرچ لے کر آتے؟ آپ نے خدا کا جلال ظاہر بھی کیا اور اس کو بیان کیا، اور جب بیان کریں گے وہ خدا کے گھر میں آئے۔ اب یہ قرض ہے بہت، آپ نے اس سے کہا بھائی ہماری تو زندگی ساری قرض سے دبی ہوئی ہے، آپ نے کہا خدا اتنا جلالی ہے کہ وہ آپ کے قرض کو اتار دے گا۔ وہ کہیں گے کیسے؟ جی ہماری تو تنہائی بہت تھوڑی ہے۔ ان کو کہیں گے کہ خدا کم کو زیادہ کر سکتا ہے، اسے 5 روٹیوں پر برکت ڈالی، 5 روٹیاں 2 مچھلیاں، وہ تو 5000 سیر ہو گئے، تو آپ عبادت کیا کرو نا۔ آپ کہیں گے انہیں خدا کے گھر میں لائے کہ لکھا ہے عبادت کرو گے تب میں تمہاری روٹی پانی پر برکت دوں گا۔ یہ ہے خدا کا جلال کہ آپ کی روٹی پانی پر برکت دے گا، اس کے لیے آپ عبادت کریں، خدا کے گھر میں آئیں۔ آپ نے بیان کیا تو وہ خدا کے گھر آئے گا اور پھر خدا اس سے بلیس کرے گا۔
اور اس کے آنے کے باعث خدا آپ کو بھی برکت دے گا، اس لیے خدا کو آپ نے وہ دیا، اور جب وہ نظر کر دیا آپ نے، خدا آپ کو بھی برکت دے گا اور اس کو بھی برکت دے گا۔ اب دیکھیں آپ کے لیے بھی خدا کام کرے گا، برکت بخشے گا، اور اس کی زندگی سے لعنت اور معاشی بدحالی کو دور کرے گا۔ کتنا عظیم مشن ہے، کتنا عظیم کام ہے، اور خدا کہتا ہے میں نے تمہیں خلق اسی لیے کیا ہے۔ اور جب آپ یہ جان لیں پھر آپ پر برکتوں کے لیے آسمان کھل جاتا ہے۔ اس لیے آپ خدا کے جلال کو بیان کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ بہت سے جو جاب کرتے ہیں وہ خدا کے جلال کو بیان کرتے ہیں، ظاہر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہماری تو اماں ٹھیک ہی نہیں ہوتی، کہتے ہیں بھئی ہمارا یسوع شافی ہے، وہ تو ٹھیک کر سکتا، آپ دعا کرائیں۔ اب آپ نے بتایا، بیان کیا اس کے جلال، وہ مسیح کے قدموں میں آتے ہیں۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ آج کتنے ہیں جو خدا کے جلال کو بیان کریں اور کرنا چاہتے ہیں؟ پہلے تک اس کے جلال کو بیان نہیں کیا تھا، لیکن اب خدا کہتا ہے وہ جو بچے ہیں نا، میں ان کو اپنے جلال کو بیان کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ ہم ہیں تو مٹی کے برتن، ہم ہیں تو کچھ بھی نہیں، لیکن ہم اس خدا کے جلال کو ظاہر کر کے لوگوں کو اس کے قدموں میں لانے کے لیے آج تیار ہیں۔ کتنے ہیں جو تیار ہے کہ میں خدا کے جلال کو بیان کروں گا؟ وہ جلدی سے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ اور کتنے ہیں جو خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ جہاں جہاں بھی ہے نا، مسیح کے بارے میں بتائیں، اور اس طرح خدا کے جلال کو ظاہر کریں، اور وہ زندگیاں خود ہی یسوع کے پاس آ جائیں گی۔ اور وہ نذرانہ ہے، خدا نے آپ کے بھائی کو ٹھیک کیا، بتائیں کہ میرے بھائی کو خدا نے شفا دی، میری بہن بالکل مرنے والی، خدا نے اسے ٹھیک کیا، اور اس طرح خدا کے جلال کو بیان کریں۔ اور جب آپ بیان کریں گے خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے اور کرے گا۔ خوب اپنے ہاتھ کو بلند کر لیجیے اور یہ جان لے کہ خدا کہتا ہے میں نے بنایا ہی تمہیں اس لیے کہ میرے جلال کو ظاہر کرو۔ خدا نے ہمیں اپنے جلال کے لیے تخلیق کیا ہے، اور جب اس کے مقصد کو پورا کرتے ہیں تو پھر وہ ہمارے سارے مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو خوب بلند کر لیں اور میرے پیچھے کہیں، خدا کے بیٹے یسوع تیرا شکر ہو، تو نے مجھ سے کلام کیا، تیرا شکر ہو کہ تو جلال کا بادشاہ ہے، اور اپنے جلال سے معجزے کرتا، بڑے بڑے کام کرتا ہے۔ اے خدا میں تو مٹی کا برتن ہوں، لیکن تیرا شکر ہو کہ تو اس مٹی کے برتن میں اپنا جلال رکھتا ہے، تاکہ اس برتن کو استعمال کرے۔ اس کے لیے میں تیرا شکر کرتا ہوں۔ اے خدا میرا ایمان ہے، میری ساری خدمات کے عوض، میرے سارے کاموں کے عوض جو میں تیرے جلال کے لیے اور تیرے جلال کو بیان کرنے کے لیے کروں گا، یقیناً تو میرے ساتھ ہے اور زندگیوں کو اپنے گھر میں لائے گا، اور میرا ایمان ہے تو نے برکت بخشے گا، اور اس سارے کام کے عوض کہ میں نے تیرے جلال کو بیان کیا تو مجھے بھی برکت دے گا۔ تیرا شکر، اور تیرا عظیم وعدہ بھی ہے کہ جب اس دار پانی سے کوچ کرتے ہیں تو وہ تیرے جلال میں رہیں گے۔ تیرا شکر۔ آسمان اور زمین کے خالق ہماری اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں کہ اے خدا تو چاہتا ہے تیرے لوگ تیرے جلال کو بیان کریں اور تیرے جلال کو اپنی زندگیوں سے ظاہر کریں۔ اے خدا تیرا شکر، اور وہ ساری رکاوٹیں جاتی رہیں اور یہ لوگوں کو تیرے بارے میں بتائیں، تیری قدرت کے بارے میں بتائیں،
تیری شفائی اور قدرت کے بارے میں بتائیں، اور تیرا گھر تیرے لوگوں سے بھر جائے۔ تیرا شکر، تیری تعریف، اور جو لوگوں کی صورت میں ہدیہ لائے، اے خدا تو قبول کر کے انہیں برکتوں سے معمور کرنا۔ اے باپ میری دعا کو سن، قبول کر۔ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشکر۔